جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ پاکستان میں سیاست اتنا گندا رخ اختیار کر چکی ہے کہ بات سیاسی مخالفین کے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ اب جنید صفدر کی شادی میں مریم نواز کے کپڑوں پر مخالفین کی جانب سے سوشل میڈیا پر عجیب و غریب اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تصویریں فوٹوشاپ کی جا رہی ہیں، یعنی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی پر خوشی بھی نہیں منا سکتی۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جی بالکل، میں نے یہ دیکھا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت میڈیا کے اوپر پچھلے 7-8 دن یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ٹاپ ٹرینڈز بھی بن رہے ہیں، تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر بحث بھی جاری ہے۔ دلہن کی اور ساس کی تصاویر کو ساتھ ساتھ رکھ کر ایک تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے، کنٹراسٹ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کچھ تنقید کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ تمام کے تمام فنکشنز جو تھے یہ مریم صاحبہ نے لگتا ہے کہ اپنی فوٹو شوٹ کے طور پر لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ بھانت بھانت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اس کے اوپر پہلے کومنٹ نہیں کیا اس وجہ سے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، کوئی شادی میں کتنی خوشی مناتا ہے یا کس انداز سے کرتا ہے، عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے اور اس کے اندر میرے خیال میں ہمیں اس کو اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں کمپلشن یہ ہے کہ جب پولیٹیکل فگرز جو ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں یا وہ اس قسم کے فنکشن میں شرکت کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر تصاویر جب باہر آتی ہیں، ویڈیوز باہر آتی ہیں تو پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جب شادی ہوئی تھی ریحام خان کے ساتھ تو اس کی تصاویر کیسی بنی تھیں، اور پھر دیکھیں جو انٹرویوز ہو رہے تھے شادی والے دن یا ایک دن پہلے، وہ انٹرویوز کیسے تھے، یعنی بہت ہی جو ذاتی قسم کا معاملہ ہے اس کو ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام قوم تک پہنچایا گیا۔ اسی طریقے سے اسد عمر صاحب جب اپنے گھر کی خوشیوں میں شرکت کر رہے تھے اور انہوں نے ڈانس کیا تھا تو اس کے اوپر کیسی جو ہے ویڈیو وائرلز ہونی شروع ہو گئی اور بات چیت اس کے اوپر شروع ہو گئی۔ مریم نواز صاحبہ اگر اپنے بیٹے کی شادی میں خوشی کے ساتھ شرکت نہیں کریں تو کیا کریں؟ کیا غم کے ساتھ شرکت کریں؟ تو ماں جو ہے اپنے بیٹے کے مان اگر پورے نہ کرے، چاو نہ اتارے تو پھر کیا کرے؟ لیکن یہ ایشو جو ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے جو نقاد ہیں اس کو بالکل پرے رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ویسی ہی تنقید کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں یا کسی کورٹ کے اندر وہ اپیئر ہو رہی ہیں۔ تو ذاتی جو ایشوز ہیں ان کو سیاسی معاملات کے ساتھ گڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جس رخ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کتنا گندا رخ ہے، تو یہ تو بہت پہلے سے موجود ہے، اور بالخصوص گندگی اچھالی جاتی ہے جب آپ کے پاس گز بھر زبانوں والے لوگ موجود ہوں اور وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میں تو اس کو خیر دہرا بھی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ایس ٹی ایچ میں جب ان کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے تو پھر دل جو ہے وہ کافی پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، اور میں عمومی بات کر رہا ہوں، کہ ان کی ذاتی زندگیوں سے سیاسی پیغامات کیا جاتے ہیں ان حلقوں کے اور ان کنسٹیچوئنسیز کے جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ غریبوں کی نمائندگی کرنے والوں کو خود غریب ہونا ضروری نہیں ہے، مزدوروں کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کو خود مزدور ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو بھرم رکھنا ہوتا ہے ایک ایسے وقت میں جب بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ جو سمبلزم ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، کسی کے کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شادی کی بات نہیں کر رہا، جو سمبلزم ہے اس کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ کومنٹ جو ہے وہ بنتا نہیں۔ سر میرا تعلق اسلام آباد پولیس سے ہے۔ یہ ہمارا ایک جوان ہے اے ایس اے ظہور احمد، 26 نومبر کو اسسٹنٹ کمشنر صدر ثانیہ پاشا تھی، ان کے ہمراہ انہوں نے E113 سن شائن نامی ایک بیوٹی پارلر پر ریڈ کی تھی، جہاں کچھ لوگوں کو فحش حرکات کرتے ہوئے پایا گیا تھا، تو جن کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر ثانیہ پاشا نے FIR لانچ کرنے کا حکم دیا تھا ASA ظہور احمد کی مدیریت میں۔ تو انہوں نے ان کے خلاف FIR لانچ کی تھانہ گوڑلہ میں 26 نومبر کو۔ تو ان میں ایک نامعلوم شخص تھا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ادارے کا افسر ہوں، تو جنہوں نے نہ ہی اپنا
آئی ڈی ظاہر کیا اپنے ادارے کا فرد ہونے کے، اور نہ ہی کوئی پروف دی اس بارے میں. تو 29 نومبر کو ظہور احمد کو اسلام آباد سے لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور اگلے دن اس کے واٹس ایپ سے اس کی فیملی کو میسیج آتا ہے کہ میں مری آیا ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہونا. تو اگلے دن اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 13 دسمبر کو ایف آئی اے کی جانب سے اس کے خلاف غداری کا ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس پر ملک سے غداری کا الزام لگایا جاتا ہے. سر میری آپ سے درخواست ہے، پلیز اس بارے میں آپ کوئی ولاگ، کوئی ویڈیو وغیرہ بنائیں. یہ ہمارا جوان ہے، اور ہم ذاتی طور پر اس کو جانتے ہیں. یہ ایک فرض شناس اور ایک محب الوطن پاکستانی ہے. جی، آپ کی بات ہم نے سن لی. میری جو معلومات ہیں اس سے ذرا مختلف ہیں، لیکن کچی پکی ہیں، اس وجہ سے میں ان معلومات کو ابھی آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میری معلومات مختلف ہیں تو میں نے یہ سوال کیوں لیا. میں نے سوال اس وجہ سے لیا کہ جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں ان ایشوز کی، ان کے سامنے یہ پرسپیکٹو ہونا چاہیے جو سوال کے اندر بیان کیا گیا. یہ آپ کا سوال ہے، اس سوال کے اندر جو دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ تحقیقاتی اداروں اور ان کے سربراہان کے سامنے ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم نے یہ سوال لے لیا. جب اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی، مزید معلومات میری پکی ہوں گی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن سوال میں نے اس وجہ سے آپ کا لیا کہ میرے خیال میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ پہنچنا چاہیے ان لوگوں تک جنہوں نے اس معاملے کی تحقیق کرنی ہے، اور صرف یہ نچلے لیول پر تحقیق نہ رہے، یہ اوپر کے لیول پر جانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. طلعت صاحب، میرا ایک پاکستان کے بارے میں ایک سوال یہ ہے، پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لحاظ سے. وہ عرض یہ ہے کہ بلوچستان میں جو مریشن جاری ہے اس کے بہت نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ اثرات نسلوں چلتے ہیں، جیسا کہ مشرقی پاکستان میں ہوا. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بر وقت تدارک کریں اور کوئی سانحہ ہونے سے پہلے اس کو روک لیا جائے؟ بعد میں وقت نکل جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. لہٰذا اس پر بھی ذرا توجہ دیں، یہ ملکی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، کئی برسوں سے چل رہا ہے، دہائیوں سے چل رہا ہے. موجودہ حکومت کی جو ساکھ ہے وہ کافی متاثر ہوئی جب بلوچستان سے اس تبدیلی کا آغاز کیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ بلوچستان کے حقوق کی نمائندگی کے لیے ہم یہ انقلاب لا رہے ہیں. انقلاب عمران خان جو ہے اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا، جب پارٹیوں نے اپنے دھڑوں کو چھوڑ کے دوسروں کو جوائن کرنا شروع کر دیا اور نئی جماعتیں بن گئی. اس وقت سے لے کر اب تک بلوچستان کے اندر ویسی ہی دھما چوکڑی جاری ہے. ایک حکومت کو ہٹا کر دوسری حکومت کو لایا گیا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. کہا گیا تھا کہ ہم جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات کریں گے، کوئی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، ایک نہیں، دو نہیں، آدھی درجن مرتبہ یہ بات چیت ہو چکی ہے، اور وہ معاملہ جوں کا تو موجود ہے. بلوچستان بدقسمتی سے نیشنل بحث کے بالکل آپ سمجھیں کہ پیرافری کے اوپر موجود ہے، جو سب سے دور کا دائرہ ہوتا ہے وہاں پر موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ریاست اور موجودہ حکومت کے پاس بلوچستان سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی حتمی سلوشن موجود ہے. اور پھر یہ جو طریقہ کار ہے کہ لوگ دھرنے کرتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ ایک بہت ہی خوفناک صورت اختیار کرے، یعنی تدفین نہ کریں دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کی، یا 20 دن جو ہیں وہ جاری رکھیں اپنا دھرنا، اور اس کے بعد اب دھرنا ختم کروائیں، مارچ ختم کروائیں، پھر پیسے بانٹیں. یعنی اس کا جو سمبلزم ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے. تو حتمی پالیسی کا عکس نہیں ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی پالیسی ہے کہ چلے ٹھیک ہے، یہ دن گزر گیا، یہ ہفتہ گزر گیا، اس کا کوئی حتمی حل نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر آپ کو اس معاملے پر بحث ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اور بحث کے بغیر ظاہر ہے ملکی معاملات سدھر نہیں سکتے. السلام علیکم طلعت صاحب. سر میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم گوادر میں بلوچستان کو حق دو تحریک چل رہی ہے. سر ہزاروں لوگ وہاں پر شریک ہیں، ایون کہ خواتین بھی جو ہیں بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں.
تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، اور یہ جو دوسری جماعتیں ہیں بڑی سیاسی جماعتیں، سر یہ اس عوامی دھرنے میں یا اس عوامی جلسے میں یہ لوگ کیوں نہیں شرکت کر رہے؟ مطلب سیاسی سپورٹ تو فراہم کرنا بہت دور کی بات، یہ اخلاقی طور پہ ہی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ تو میرا سر مطلب ان کا یہ کلیم ہے کہ جی ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری سٹرگل کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اتنا زبردست موقع ہے گوادر میں جس میں یہ اپنا مطلب اس بیانیوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ تو سر یہ لوگ کیوں نہیں مطلب جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، قومی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا پورے پاکستان میں جن کا مطلب اثر و رسوخ ہے، تو یہ لوگ سر گوادر میں یہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے جماعت اسلامی کو چھوڑ کے؟ تو کائنڈلی آپ اپنے اس انالیسز میں کائنڈلی اس کویشچن کو بھی ایڈریس کیجیے گا، بڑی مہربانی سر۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول پچھلے سوال سے متعلق ہی ہے جڑا ہوا، ان کا رول جو ہے میرے خیال میں تکلیف دہ ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ بلوچستان کے اندر ایک طویل المدت، طویل البنیاد مسئلہ موجود ہے، جس کا ایک عسکری پہلو ہے، جس کا ایک بیرونی پہلو ہے، جس کا ایک آئینی اور قانونی پہلو ہے، جس کا ایک سیاسی پہلو ہے۔ جب تک آپ نے اس کی، اور جس کا ایک معاشرتی پہلو ہے، جس کا ایک ڈیولپمنٹ کا پہلو ہے، یہ 10-12 چیزیں ہیں، یہ زاویے، جب تک آپ نے کسی حل کا حصہ نہیں بنائے تو وہ حل قابل عمل نہیں ہوگا، دیر پا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن جب آپ عام معاملات کو راکٹ سائنس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اور مشکل بنا دیتے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، فوکس کے نہ ہونے کی وجہ سے، توجہ کے فقدان کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ واقعتاً راکٹ سائنس سے بھی زیادہ کمپلیکس بن جاتی ہے۔ تو بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کو خراب ہونے دیا گیا اس حد تک کہ اب ہر گھنٹہ جو ہے اس میں آپ کو بلوچستان کے اندر ہونے والے واقعات کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ طلعت صاحب، اس آرٹیکل کے بارے میں ضرور اپنا تجزیہ پیش کریں، کیونکہ اپیرنٹلی گورنمنٹ ورلڈ بینک کے پریشر کے نیچے آ کے پاکستان کی انرجی فیوچر کے ساتھ، انرجی سیکیورٹی کے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے جو شاید کوئی دشمن بھی نہ کرنا چاہے۔ دیکھیں یہ خبر دیکھی ہے ہم نے، رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ اپنے کلیدی معاملات کو بین الاقوامی فورمز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، سیاسی طور پر کنسنسس نہ بنانے کی وجہ سے، قومی لائحہ عمل نہ بنانے کی وجہ سے، اپنی ایگو کو مساج کرنے کی وجہ سے، تو حالات یہی بنتے ہیں۔ ایک سیکٹر کا حال نہیں ہے صاحب، یہ کسی ایک سیکٹر کی بات نہیں ہے۔ دہشت گردی کے معاملے سے لے کر خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے اہم امور جو ہیں، ہم نے ٹیکس کس کے اوپر کتنا لگانا ہے، ہم نے بجلی کے بل کتنے لینے ہیں، ہم نے مہنگائی کتنی کرنی ہے، روپے کی قدر کیا کرنی ہے، قرضے کتنے لینے ہیں، تمام کا تمام کہیں نہ کہیں جا کے معاملہ جو ہے، یہ مدعا جو ہے یا مسئلہ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے ان پالیسیوں سے جو تابع کر دی گئی ہیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بین الاقوامی اداروں کی منشا کے تحت۔ جب ملک کے اندر معاشی پالیسی بنانے اور چلانے والے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کہنے پر لگائے گئے، تو اس کے بعد باقی کیا، کس سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو یہ اس سے کہیں آگے کا مسئلہ ہے، صرف ایک سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے۔